نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں محفل درود اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی جواب نہ ہو، جس کا کوئی جواب نہ ہو، وہ دلیل دلیل برہان کہلاتی ہے یا برہان قطعی کہلاتی ہے۔ تو رب قدوس نے رسول کونین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی ذات بابرکات کو برہان قطعی، ایسی دلیل جس کا کوئی جواب نہ ہو، جس کا کوئی توڑ نہ ہو، وہ دلیل قطعی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو معجزات عطا کیے۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے عہد میں اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے معجزات اپنی قوم کے تقاضے پر پیش کرتا رہا، اور وہ قوم اس معجزے کا جواب دینے سے عاجز رہی، اس معجزے کا رد نہ کر سکی۔ نتیجتاً وہ معجزہ
چونکہ نبی کی نبوت کو، رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا، تو جنہیں اللہ رب العزت توفیق دیتا وہ نبی کا معجزہ دیکھ کر اس کے پیغام حق پر لبیک کہہ دیتے، دعوت حق کو قبول کر لیتے، اور جن کے ہاں بد نصیبی غالب رہتی وہ نبی اور رسول کا معجزہ دیکھتے بھی اور اسے جھٹلا کے منہ پھیر کے چلے جاتے۔ تو ہر زمانے میں انبیاء کو، مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور وہ معجزات اس نبی اور رسول کی حقانیت کی دلیل بن کر آتے، اور وہ معجزے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے خصوصیت کے حامل ہوتے۔ زمانہ گزرا، ان معجزات کا سلسلہ بھی ختم ہوتا گیا، مگر رب قدوس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے لقد جاءکم برہان من ربکم، یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کی جو کثرت عطا کی گئی وہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلے انبیاء و مرسلین کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 9، 10، بس اتنے معجزات، مگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ کہ آپ کے معجزات بے حد و بے حساب، بے حد و بے حساب۔ اور جیسے میں نے کہا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، آقا کی آمد بھی معجزہ تھی، آقا کی آمد بھی معجزہ تھی، اور اسی آمد کا اللہ تعالیٰ نے اہل عرب میں، اہل دنیا میں خوشیاں منا کر یوں اظہار کیا کہ سارا سال ماؤں کو بیٹے دیے، سارا سال ماؤں کو بیٹے دیے، اور یہ بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کی معجزاتی شان کا حصہ ہے، آپ کی معجزاتی شان کا حصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے جاتے رہے، مگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اقدس رب قدوس نے عطا کی کہ آپ کو وحی لینے کے لیے کہیں جانا نہ پڑتا تھا، بلکہ جہاں جہاں رسول کونین جلوہ فرما ہوتے، رب تعالیٰ کو منظور ہوتا، وہیں وہیں جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوتے رہے، وہیں وہیں جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے لاٹھی زمین پہ ماری، پانی نکل آیا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، زمین سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں،
مگر کیا کبھی چشمے فلک نے دیکھا کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں؟ ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ عادتاً یہ تو محال ہے، مگر آقا نے برتن میں ہاتھ رکھا، برتن میں ہاتھ رکھا، 1450 صحابہ کرام مقام حدیبیہ پر خود بھی سیراب ہوئے، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اپنے برتن پانی کے وہ بھی بھر لیے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری و ساری۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا نرم ہو جاتا، جیسا چاہتے اپنے ہاتھ سے ہی ویسی شکل و صورت میں ڈال لیتے، ویسی شکل و صورت میں ڈال لیتے، ان کی زریں بناتے، ان کی زریں بناتے، بادشاہ وقت ہو کر بھی زریں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے، اللہ کے نبی ہیں۔ مگر لوہے کو آگ میں گرم کیا جائے تو اس کی خصلت میں یہ چیز ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیں اے آمنہ کے لال تیری ذات پر کہ جس پتھر پہ قدم رکھا، جس پتھر پہ قدم رکھا، اس پتھر نے آپ کے تلووں کا نقشہ اپنے آپ کو نرم کر کے اپنے اندر جذب کر لیا۔ حالانکہ پتھر وہ تو نرم نہیں ہوتے، وہ ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ تو ہو جائے گا، اس میں نرمی نہیں آئے گی، مگر محبوب کے قدم ہیں کہ پتھر پہ لگے، پتھر نرم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، آپ غار میں گئے، وہ غار، اس کے پتھر وہ نرم ہو گئے، انہوں نے آقا کے تلووں کا نقش اپنے اندر جذب کر لیا۔ آقا احد پہاڑ پہ جلوہ افروز ہوئے، احد پہاڑ محبت مصطفیٰ میں جوم اٹھا، لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قدم مارا، فرمایا احد لرزتا کیوں ہے؟ تو جانتا نہیں تجھ پر اللہ کا نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں؟ آقا موجود، سیدنا صدیق اکبر موجود، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی آقا علیہ السلام کی صحبت میں موجود۔ اور پھر آقا نے فرمایا احد ایک پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پتھر کی سختی سے دلوں کی سختی کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ جس کا دل سخت ہونا کہتے ہیں بڑا پتھر دل ہے، بڑا پتھر دل ہے۔ مگر اے آمنہ کے لال، یہ تیرا ہی اعجاز ہے کہ تیرے قدم پتھروں کو لگے تو وہ نرم ہو گئے، تیرے ہاتھ میں کنکریاں آئیں تو وہ کلمہ پڑھنے والی ہو گئیں، وہ کلمہ پڑھنے والی ہو گئیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ہی اعجاز ہے کہ آپ تو آپ، اگر آپ کے دشمن کے ہاتھ میں بھی کنکریاں ہیں، ابو جہل
معروفہ کیا ہے؟ سر بازار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا اے ابو جہل، کیا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اتنا کہنا ہے، ابو جہل دشمن رسول، اس کے ہاتھ میں موجود کنکریاں وہ بول اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، وانک رسول اللہ۔ تو یہ اعجاز یہ تو اللہ کے نبی کا ہے کہ سنگریزے، پتھر کے ٹکڑے، کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں بھی کلمہ پڑتی ہیں اور آپ کا بول سن لیتی ہیں، آپ کا بول سن لیتی ہے، تو گواہ بن کر دشمن رسول کے ہاتھوں میں بھی کلمہ وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، اے داؤد خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ اور جب اپنے رسول کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ حبیب تو ہیں ہی ایسے جو خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتے، جو خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو کا ملکہ عطا کیا، جنات اور ہواؤں کو آپ کے سامنے مسخر کر دیا۔ اور رسول کی شان کیا ہے؟ بنی ہوئی پکی ہوئی بکری، بنی ہوئی پکی ہوئی بکری آپ کے سامنے دسترخوان پہ رکھی جاتی ہے، وہ بول اٹھتی ہے یا رسول اللہ مجھے تناول نہ کیجیے گا، چونکہ میں زہر آلود ہوں، مجھے زہر میں پکایا گیا ہے، مجھے زہر میں پکایا گیا ہے۔ ہرن قید ہوتا ہے، شکاری قید کرتا ہے تو وہ گویا ہو کے بلاتی ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ وہ سرخ چڑیا جس کے بچوں کو اصحاب رسول میں سے کوئی اٹھا لیتا ہے یا اس کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھا لیتا ہے، وہ آ کے منڈلاتی ہوئے بولتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے کسی نے اٹھایا ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اٹھایا ہے۔ فرمایا مجھ سے شکایت کر رہی ہے، جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ اونٹ مالک ذبح کرنا چاہتا ہے، اونٹ بلبلاتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ پر بوجھ لاتا تھا، مجھ سے بہت کام لیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب وہ مجھے چارہ پورا نہیں دیتا اور مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میں ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ اور اللہ کے نبی اس کے مالک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ تمہاری مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ بارگاہ رسالت تو وہ چرند ہو پرند ہو چوپائے ہو، وہ بھی اپنی فریادیں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا ان کی بھی داد رسی کرتے ہیں۔
آقا ان کی بھی داد رسی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہو کر صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت تک سیر کیا کرتے، اور پھر شام کو بھی تخت پر جلوہ افروز ہوتے، ہواؤں کو حکم دیتے اور 1 ماہ کی مسافت تک سیر کیا کرتے۔ اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ آپ کو سیر کے لیے، دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا۔ آقا ارادہ فرماتے ہیں، آقا ارادہ فرماتے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے حاضر کرتی جاتی ہے۔ معراج سے واپس پلٹے، معراج سے واپس پلٹے، بیان کیا کہ میں رات کی اتنی ساعت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پہ گیا، لامکاں ساری سیر کر کے واپس پلٹ آیا۔ اب آسمانوں کو تو اہل مکہ نے نہیں دیکھا تھا، مگر بیت المقدس کو دیکھ رکھا تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سرزمین فلسطین نہیں گئے، انہوں نے بیت المقدس کو نہیں دیکھا۔ وہ آگے کہنے لگے، اے محمد اگر تم یہ کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے 1 ساعت میں آپ بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ میں گئے، انبیاء کی امامت کروائی، تو پھر بتائیے، ہم آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اس کی تعمیر کے بارے میں، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کے محراب، اس کے بارے میں سوال کرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو آقا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آقا دیکھتے جاتے ہیں اور کفار مکہ جو سوال کرتے جاتے ہیں آقا جواب دیتے جاتے ہیں، آقا جواب دیتے جاتے ہیں، تو بارگاہ مصطفیٰ میں ہی وہ چیز حاضر کر دی جاتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ زویلی الارض فرآیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، میرے لیے لپیٹ دیا ہے، اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے۔ یہ تو رسول کی شان ہے، رسول کے غلاموں کی شان ہے۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہو، اور میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اور ہمارے آقا تو وہ ہیں جو مقام لامکان کی بھی خبریں دینے والے ہیں، جو مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں تو جنتوں کی سیر کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، جنتیں سامنے پیش کر دی گئیں، انگور کی بیل لگی ہے، بڑے اچھے لذیذ انگور اس بیل پہ لگے ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس بیل سے انگور توڑ لوں، اور اے میرے صحابہ اگر میں وہ توڑ کے تمہارے لیے پیش کر دیتا تو وہ قیامت تک ختم نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے آقا کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو تندرست کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔
اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان، جنگ میں تیر لگا، آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اپنی ہتھیلی پہ وہ آنکھ کا ڈیلا رکھا ہے، اور اللہ کے نبی وہ آنکھ کا ڈیلا پکڑتے ہیں، لعاب دہن مبارک لگا کے آنکھ کی جگہ فٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر بوڑھے ہو گئے، اس آنکھ کی روشنی پھر ایسی بڑی کہ وہ مندمل نہ ہوئی، وہ مندمل نہ ہوئی۔ سلمہ بن اکوا، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، لعاب دہن مبارک لگایا، ہاتھ پھیرا، پنڈلی جڑ گئی، پنڈلی جڑ گئی۔ آقا جنگل میں ہیں، ایک بدو آیا، فرمایا مجھ پر ایمان لے آؤ، کہنے لگا کوئی دلیل دیجئے، کوئی دلیل دیجئے۔ فرمایا اپنے گرد و نواح میں دیکھ، تو جس چیز سے کہتا ہے اس سے میں اپنی نبوت کی دلیل دے دیتا ہوں۔ کہا اچھا؟ وہ دور ایک کیکر کا درخت لگا تھا، کہنے لگا یار اے محمد، اگر وہ درخت آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بدو نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت دائیں بائیں جھومنے لگا، دائیں بائیں جھومنے لگا، اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑا اور چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر قدمین مصطفیٰ میں سجدہ ریز ہو گیا، قدمین مصطفیٰ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ درخت واپس پلٹا اور اپنی جڑوں کو زمین میں پوست کر کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس بدو نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہی نہیں، وہ کھجور کا تنا، وہ کھجور کا تنا کہ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بن کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا۔ ہجر و فراق مصطفیٰ میں کہ ساری زندگی تو ہو گئی، میرے آقا مجھ سے ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے، آج صحابی رسول نے منبر رسول بنا کے دے دیا، اب مجھ سے وہ سعادت چھن گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اس کھجور کے سوکھے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ سسکیاں لے کے، جیسے بچہ سسکیاں لیتا ہوا ماں کے سینے سے چمٹ کر روتا ہے، وہ سسکیاں لینے لگا۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، اسے تھپکی دی، اسے تھپکی دی، جیسے ماں تھپکی دے کر بچے کو چپ کرواتی ہے، اور وہ کھجور کا سوکھا تنا پھر سسکیاں لے لے کر خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اگر تو یہ چاہے کہ میں تجھے پھر سے ہرا بھرا کر دوں اور لوگ تیرا پھل کھائیں تو تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اور تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنت